السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ زہرا۔ آج ہم بات کریں گے سائبر کرائم ان پاکستان کہ کیا ہوتا ہے سائبر کرائم، FIA کے پاورز کیا ہے انڈر پیکا ایکٹ 2016، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کے رائٹس کیا ہے ایز اے وکٹم اور ایون ایز این اکیوزڈ۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ واٹ از سائبر کرائم۔ تو سائبر کرائم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کرائم جو انٹرنیٹ، کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس کے ذریعے کمٹ ہو یا انجام دیا گیا ہو۔ فار ایگزامپل جیسے فیک سوشل میڈیا ID بنا کر بلیک میل کرنا، یا OTP یا فشنگ کے ذریعے بینک فراڈ کرنا، ہیکنگ، کسی کا ای میل یا فون وغیرہ ہیک کرنا، اور کسی قسم کی اسپریڈنگ لائک آبسین یا ہیٹفل کنٹینٹ شیئر کرنا۔ So all of these are offenses under the Prevention of Electronic Crime Act 2016 جسے ہم پیکا کہتے ہیں۔ سیکنڈلی ہم ڈسکس کریں گے FIA کے پاورز انڈر پیکا ایکٹ 2016۔ تو سائبر کرائم کی جو انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ FIA سائبر کرائم ونگ کرتی ہے۔ ان کے کچھ میجر پاورز ہیں جو پیکا میں لکھے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل انڈر سیکشن 29 جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈیزگنیٹس FIA ایز انویسٹیگیشن ایجنسی۔ جو انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈر سیکشن 29 ڈیل کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سیکشن ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 30 یا 30A، جس میں اونلی آتھورائزڈ آفیسرز انویسٹیگیٹ اور ریمانڈ رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 31 جو کہ ڈیٹا پریزرویشن آرڈرز کے متعلق ہے تاکہ ایویڈنس ڈیلیٹ نہ ہو۔ نیکسٹ ہے سیکشن 32 جس میں سروس پرووائڈرز کو ٹریفک ڈیٹا ریٹین کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن 30 ڈیل کرتی ہے کورٹ وارنٹ کے ساتھ سرچ اور سیزر آف ڈیوائسز۔ سیکشن 34 ڈیل کرتی ہے ڈسکلوجر آف کانٹینٹ ڈیٹا، فار ایگزامپل لائک اسٹورڈ ای میلز اور میسیجز۔ پھر اس کے بعد ہے سیکشن 35 جو ریلیٹ کرتا ہے آتھورائزڈ آفیسرز میں ایکسیس کاپی اور ریکوائرڈ ڈیکرپشن۔ اس کے بعد ہے سیکشن 36 that relates with the proper chain of custody after seizure. Section 39 deals with the real-time collection such as live tracking، اور صرف کورٹ کے آرڈر سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی FIA کے پاس اسٹرانگ پاورز ہے مگر جوڈیشل اوورسائٹ بھی لازم ہے اس میں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ FIA کمپلینٹ پروسیجر، کہ اگر ان کیس ہماری کوئی شکایت ہوتی ہے تو FIA کی کیا پروسیجرز ہے، کیسے FIA تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ وکٹم ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ فرسٹلی آپ نے کمپلین کرنی ہے، آپ فائل کریں FIA سائبر کرائم کے ویب سائٹ کو، یا ان کی ہیلپ لائن ہے 1991، یا کسی نیئرسٹ آفس جا کر آپ ان کے پاس کمپلین کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی ہمارے پاس آتا ہے انکوائری، جو FIA کی جو پریما فیشائی ایویڈنس چیک کرے گا کہ ادھر آپ کا کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ تھرڈلی وہ FIR رجسٹر کرواتے ہیں، اگر کیس بن رہا ہو تو FIR رجسٹر ہوتی ہے انڈر پیکا ایکٹ۔ فورتھلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ڈیجیٹل فورینسکس ہوتی ہے، IP ٹریسنگ ہوتی ہے، یا سم کارڈ انالیسس ہوتی ہے۔ ففتھلی ہمارے پاس آتا ہے کہ جو اکیوز جس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے ملزم کو اریسٹ کی جاتی ہے اور وہاں پہ کورٹ وارنٹ کے ساتھ اس کو اریسٹ کی جاتی ہے۔ سکسلی ہمارے پاس جو پروسیجر آتا ہے ٹرائل سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور FIR ریلیٹڈ جو کرائمز ہوتی ہے وہ کسی اسپیشل سائبر کورٹس میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ آلویز پریزرو اسکرین شاٹس، میسیجز اینڈ کال لوگس ایز ایویڈنسز، بیکاز ڈیجیٹل پروف سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب چلتے ہیں سب سے امپورٹنٹ حصے کی طرف، آفینسز اور ان کی پنشمنٹس انڈر پیکا ایکٹ 2016۔ میں یہاں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کون سا ایکٹ کس سیکشن میں آتا ہے
اور ان کی سزا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ان آتھورائزڈ ایکسیس، جو کہ انڈر سیکشن 3 ہے۔ اگر کوئی شخص بنا پرمیشن کے آپ کے کمپیوٹر سسٹم یا ڈیٹا کو ایکسیس کرے، چاہے صرف لاگ ان کرنا ہی کیوں نہ ہو، یہ کرائم ہے جس کی پنشمنٹ 3 منتھس تک قید یا 50,000 فائن یا دونوں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس آتا ہے ان آتھورائزڈ کاپینگ یا ٹرانسمیشن آف ڈیٹا، جو کہ انڈر سیکشن 4 آف پیکا ایکٹ آتا ہے، جیسے کسی کا ڈیٹا کاپی کرنا یا فارورڈ کرنا یا لیک کرنا وداؤٹ کنسنٹ، جس کی پنشمنٹ ہے 6 منتھس تک قید اور یا 1 لاکھ تک فائن۔ تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے انٹرفیرنس ود ڈیٹا اور سسٹم، جو کہ انڈر سیکشن 5 اور 6 ڈیل کرتی ہے کہ اگر کوئی ڈیٹا کو ڈیلیٹ، ماڈیفائی، بلاک یا کرپٹ کرتا ہے یا سسٹم کے فنکشننگ میں انٹرفیئر کرتا ہے، یہ بھی آفینس ہے جس کی پنشمنٹ 2 سال تک قید اور 5 لاکھ تک فائن۔ اگر اسی انٹرفیرنس کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی یا کرٹیکل انفراسٹرکچر افیکٹ ہو تو پنشمنٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے الیکٹرانک فارجری، جو کہ انڈر سیکشن 13 ڈیل کرتی ہے، جیسے کسی فیک ڈیجیٹل ڈاکومنٹس یا سگنیچرز کریٹ کرنا تاکہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکے، جس کی پنشمنٹ ہے 7 سال تک قید اور 10 لاکھ تک فائن۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس جو بہت کامن ہے الیکٹرانک فراڈ، جو کہ انڈر سیکشن 14 ڈیل کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر سسٹمز کا یوز کر کے فراڈ کرنا، فار ایگزامپل آن لائن بینکنگ فراڈز یا فیک ٹرانزیکشنز، جس کی پنشمنٹ 2 سال تک قید اور 10 لاکھ فائن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مس یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن، جو کہ انڈر سیکشن 16 ڈیل کرتا ہے، جیسے کسی کی پرسنل انفارمیشن جیسے CNIC نمبر، بینک ڈیٹیلز، فوٹوز کو مس یوز کرنا، جس کی پنشمنٹ ہے 3 سال تک قید اور 5 ملین تک فائن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سم مس یوز، جو کہ انڈر سیکشن 17 کے آتے ہیں، جیسے فیک سم یا ان آتھورائز سمز کا استعمال، جس کی پنشمنٹ ہے 3 سال تک قید اور اراؤنڈ 5 لاکھ تک فائن۔ اس کے بعد ہے سیکشن 20، جو کہ آفینسز اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے پرسن، جیسے کسی کی تصویر یا ویڈیو کو وداؤٹ کنسنٹ یا ان کی اجازت کے بغیر کسی کو شیئر کرنا یا ڈیفیم کرنا یا ڈیفیمیٹری پوسٹ ڈالنا جو کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے، تو یہ بھی آفینس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، جس کی پنشمنٹ ہے 3 سال تک قید اور 1 ملین تک فائن۔ اس کے بعد ہے موڈیسٹی اینڈ ہیرسمنٹ، جو کہ انڈر سیکشن 21 کے آتی ہے، جو کہ اگر کسی کو سیکشولی ایکسپلیسٹ فوٹوز، ویڈیوز اسپریڈ کرنا یا بلیک میل کرنا یا ہیرسمنٹ کرنا آن لائن، جس کی پنشمنٹ ہے 5 سال تک قید اور 5 ملین تک فائن۔ اگر وکٹم مائنر ہے تو 7 سال تک بھی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو آفینس ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی یا گرومنگ، جو کہ انڈر سیکشن 22 اور 22A میں ڈسکس کی گئی ہے، جیسے کہ کسی چائلڈ پورنوگرافی بنانی، رکھنی، ڈسٹریبیوٹ کرنا یا کسی چائلڈ کو سیکشولی ایکسپلائٹ کرنا آن لائن، جس کی پنشمنٹ ہے منیمم 7 ایئرس قید اور وتھ ہیوی فائنس۔ سیکشن 24 ڈیل کرتی ہے سائبر اسٹاکنگ، جیسے بار بار ان وانٹیڈ میسیجز بھیجنا کسی کو یا مانیٹر کرنا کسی کو یا ٹریس کرنا یا فیئر کسی قسم کی یا خوف کریٹ کرنا، تو یہ سائبر اسٹاکنگ کے کیٹیگری میں آتی ہے، جس کی پنشمنٹ ہے 3 سال تک قید اور 1 ملین فائن، اور اگر وکٹم مائنر ہو تو 5 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن 25، جو اسپیمنگ کو ڈیل کرتی ہے، جو ہم بلک میسیجز کسی کو بھیجنا وداؤٹ کنسنٹ فار مارکیٹنگ یا ہیرسمنٹ پرپز، جس کی پنشمنٹ ہے 50,000 تک فائن، اور اگر ان کیس یہ ریپیٹڈ آفینس ریپیٹ ہو تو 3 منتھس کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ سیکشن ہمارے پاس ہے سیکشن 26، جو اسپوفنگ کو ڈیل کرتی ہے، مطلب کسی اور کی آئیڈینٹی بنا کر میسیجز بھیجنا یا فراڈ کرنا آن لائن، جس کی پنشمنٹ ہے 3 سال تک قید اور 5 لاکھ تک فائن۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایک سیکشن ہم سے جو رہ گیا ہے سیکشن 10، سائبر ٹیررزم،
اگر کوئی کمپیوٹر سسٹم یا ڈیٹا کا یوز کر کے پینک اسپریڈ کرے یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کو ہارم پہنچائے یا سیکیورٹی کے جس میں کمپرومائز ہو تو یہ سائبر ٹیررزم کی کیٹیگری میں آتی ہے، جس کی پنشمنٹ ہے 14 سال تک قید اور اراؤنڈ 50 ملین تک فائن۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر پیکا ایکٹ میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی آن لائن ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، مطلب سائبر ورلڈ میں بھی لاء کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور زیادہ تر آفینسز کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتی، لیکن کورٹ کی ڈسکریشن رہتی ہے۔ یہ جتنی بھی پنشمنٹس جو میں نے مینشن کی ہوئی ہے یہ میکسیمم پنشمنٹس ہیں اور کورٹ ہر کیس کی سرکمسٹانسز دیکھ کر سینٹینس دیتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے رائٹس آف وکٹم اینڈ اکیوزڈ۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں وکٹمس کے رائٹس۔ فار ایگزامپل لائک FIA سے ڈیٹا پریزرویشن اور کانٹینٹ ریموول ریکویسٹ کرنا، کہ وکٹم کے خلاف اگر کسی نے کسی قسم کی ویڈیوز یا پکچرز یا کوئی ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ دیا ہو تو آپ FIA سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ کانٹینٹ اس پلیٹ فارم سے ریموو کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ وکٹم اسپیشل کورٹ سے کمپنسیشن سیک کر سکتا ہے۔ اب وکٹم کے ساتھ ساتھ اکیوز کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اکیوز کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ اس کا ایک فیئر ٹرائل چلے بیفور دا کورٹ۔ دوسرا آرٹیکل ہمارے پاس جو اکیوز کو رائٹ دیتا ہے وہ انڈر آرٹیکل 14(2) ہے، جو ہے نو ٹارچر۔ تیسرا ہمارے پاس اکیوز کا رائٹ آتا ہے کہ لائر کا رائٹ ہر سٹیج پہ اکیوز کو ہوتا ہے، اور CRPC کے انڈر میجسٹریٹ کے سامنے ودن 24 آورس میں اس کو پروڈیوس کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اکیوز کے پاس ہمیشہ بیل کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹلی نیور سائن ڈاکومنٹس وداؤٹ اے لائرس پریزنس۔ دوسرا کہ آپ کے رائٹس لاء پروٹیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ اکیوزڈ ہو یا وکٹم ہو، لاء سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اب ایک ریئل لائف ایگزامپل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک لاہور کا کیس ہے جس میں کسی لڑکی کو واٹس ایپ پہ بلیک میل کیا گیا، اینڈ دین شی فائل کمپلینٹ وتھ FIA۔ دین FIA نے انڈر سیکشن 31 کے انڈر ڈیٹا پریزرو کیے اور انڈر سیکشن 33 کا وارنٹ کے ساتھ اکیوز کا فون وہ سیز کیا گیا اور اسے انڈر سیکشن 21 اینڈ 24 کے انڈر چارج کیا گیا، اینڈ کورٹ نے 3 سال کی سزا دی۔ تو آپ نے دیکھا اگر وکٹم ٹائملی رپورٹ کرے تو جسٹس ملتا ہے۔ سو لاسٹلی میں یہی کہوں گی کہ سائبر کرائم فاسٹ گرو کر رہا ہے پاکستان میں، اور FIA کے پاس پاورفل ٹولز ہے، لیکن لاء نے رائٹس اور سیف گارڈز بھی رکھے ہیں۔ تو اگر آپ وکٹم ہیں FIA کو رپورٹ کریں، اور جس کی ہیلپ لائن ہے 1991 پہ، یا ان کے جو نیئرسٹ آفیسز پہ آپ وزٹ کریں، اور ان کیس اگر آپ اکیوزڈ ہیں تو اپنے رائٹس جانیے اور لائر سے کنسلٹ کریں۔ اینڈ میں آپ کے لیے ایک سوال ہے، کیا FIA کے پاورز کا میس یوز ہو رہا ہے یا یہ ضروری ہے سائبر کرائم روکنے کے لیے؟ تو کمنٹ میں اپنا اوپینین شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ایڈوکیٹ زہرا کے چینل کو۔